خداوند کے زندہ جلالی و بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ اگر آپ کی ریپوٹیشن کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے، اگر آپ کی کوئی بدنامی کر رہا ہے تو آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے تو اپنا انکار کرے، اپنا کروس اٹھائے، ہر روز اپنا کروس اٹھائے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ کروس اٹھانے کا مطلب ہے دکھ جھیلتے جانا، مشکلیں اٹھاتے جانا اور کچھ بھی نہیں سوچنا، لیکن یسوع مسیح جی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک ابنڈنٹ لائف دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب یسوع مسیح نے اتنی مشکلیں سہی، پریشانیوں میں سے ہو کر گزرے، وہ اس لیے نہیں ہو کر گزرے کہ ہم بھی ان پریشانیوں میں پڑے رہیں اور اٹھنے نہ پائیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ابنڈنٹ لائف دینے کے ہیں۔ تو جو ابنڈنس ہے لائف کی، وہ مرنے کے بعد نہیں شروع ہوگی، وہ ابھی سے شروع ہو جاتی ہے جب سے ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں۔ آمین۔ لیکن یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ یسوع مسیح نے پہلے یہ کہا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنا کروس اٹھائے، یعنی اپنا انکار کرے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں ایک ابنڈنٹ لائف دینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ جو ابنڈنس ہے لائف کی، وہ ابھی سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم اس زندگی میں ہوتے ہیں۔ آمین۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو آج کا ٹاپک تھا وہ ہے جب کوئی ہماری ریپوٹیشن کے ساتھ کھیل رہا ہے، جب کوئی ہماری بدنامی کر رہا ہے تو ہمیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور بہت بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں تو اب ہم پر کوئی ایسی بات نہیں ہونے والی۔ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کی لائف کو دیکھیں تو وہ خدا کے بیٹے تھے اور وہ اس زمین پر آئے، اور ان کا جیون کتنا پاک تھا، اور انہوں نے کس طرح سے اس زمین پر کام کیا۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو ٹانگیں دی، اندھوں کو آنکھیں دی، ہر طرح کے کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا تو ایسا نہیں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، انہوں نے سب کچھ کیا۔ آمین۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو یسوع مسیح پر تنقید کرتے تھے، ان کی تعلیم پر، اور ان کو پریشان کرتے تھے، اور پھر انہوں نے آخرکار ان کو کروسیفائی بھی کر دیا۔ تو یسوع مسیح کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں رہیں، اور جو یسوع مسیح کے فالوور ہیں، جو یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو بھی کچھ ایسی چیزیں فیس کرنا پڑیں گی۔ لیکن ہم سیکھیں گے کہ جب ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا ہے، فرسٹ آف آل تو ہم نے یہ باتیں نہیں کرنی۔ یسوع مسیح میں آنے کے بعد ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل آنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں ایسی چیزیں تھیں، لیکن ان سے ہمیں بالکل مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور ایسی چیزیں بھی ہم دیکھیں گے کہ اب ہم اگر ہمارے خلاف کوئی کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم کچھ چیزیں سیکھیں گے کہ جن کو کر کے ہم ان ایسی چیزوں سے جو ہمارے خلاف کی جائیں ان میں سے باہر نکل سکتے ہیں وداؤٹ لوزنگ آر پیس آف مائنڈ۔ سو آج جو ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی یا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ پر اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند کے خادم موسیٰ کوہ سینا پر چڑھتے ہیں، خداوند ان کو کہتے ہیں کہ خداوند ان کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ there were some guidelines ان کے لیے جو خداوند کے اپنے لوگ اسرائیلی ہیں، اور آنے والی پشتوں کے لیے خداوند کچھ ایسی گائیڈ لائنس کو بتانا چاہتے ہیں جس کی بیسس پر ان کو ایک لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے کرنا تھا۔ تو خداوند نے ان کو بڑے الگ الگ کمانڈمنٹس دیے، جن میں سے سب سے پہلی بات خداوند ہی ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتوں کو پوجنا، خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ تو ایسے کر کے خداوند نے 10 الگ الگ حکم دیے۔ ان میں سے چوتھا حکم تھا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اور پانچواں حکم یہ تھا کہ تم مرڈر نہیں کرو گے، یو ول ناٹ کل۔ لیکن بہت بار جب ہم ان حکموں کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں فرسٹ پر بھی ٹک لگا رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں، خداوند کے علاوہ میں نے تو کسی کو جگہ نہیں دے رکھی، کسی کو اپنا زندگی میں کہ ہم خداوند ہی پر اپنا بلیف رکھتے ہیں، ان پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، وہی ہمارے خدا ہیں۔ تیسرے پر بھی، چوتھے پر، جب ہم ساری باتوں پر نشان لگاتے ہیں، آگے آ کر ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو کسی کا قتل بھی نہیں کیا، آئی ایم تو پرفیکٹلی آل رائٹ، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مرڈر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فزیکلی
آپ نے کوئی چھری لی، کوئی چاقو لیا اور آپ نے اس بندے کا قتل کر دی۔ جب آپ کسی بندے کی ریپوٹیشن کو خراب کرتے ہیں، وہ بھی آپ اس کے قتل کرنے جیسا ہی کام کرتے ہیں۔ وہ فزیکلی تو آپ کو دکھائی نہیں دے گی کہ چوٹ لگی ہے، لیکن جو اندرونی چوٹ ہے، جو اس کی ریپوٹیشن خراب کر کے کوئی اس کی لائف میں کرتا ہے، وہ بھی قتل سے کم نہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی بندے کے کریکٹر پر اٹیک کرتے، اس کے اگینسٹ بول رہے ہوتے، تو آپ اس حکم کو توڑ رہے ہیں جو خداوند نے کہا ہے کہ آپ کو نہیں کرنی۔ یو ول ناٹ مرڈر، تم قتل نہیں کرو گے، آمین، تم خون نہ کرنا۔ اب آپ یہ بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں کہ اب تو ہم لا کے انڈر ہیں، لا کے انڈر تو نہیں، اب تو ہم گریس کے اندر ہیں، تو یہ چیزیں تو ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چیز ہم یہاں پر دیکھتے کہ آج بھی خداوند کا کلام فضل میں کیا ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم قتل کریں، یا خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہونا چاہیے؟ خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ماں باپ کی عزت نہ کرو، یا خدا کا کلام کہتا ہے کہ چونکہ ہم فضل میں ہیں اس لیے ہم اڈلٹری میں جائیں، یا یہ وہ چیزیں جو ایکسٹینشن میں نئے عہد نامے میں ہمارے پاس آ گئی ہیں، خدا یسوع مسیح ان کو اور بھی اسٹرکٹ کر کے ہماری زندگی میں بولتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے، ختم کرنے نہیں، بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں، اور پورا اس طرح کی ہے کہ جو کمیاں ہم جو مرضی انسان کرتے ہوئے اس میں کمی رہ ہی جاتی تھی، خدا یسوع مسیح نے اس کو پورا کیا، اور وہ ساری کی ساری راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈال دی۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں پورا کر کے دکھایا، تو ہم ان کمانڈمنٹس کو کبھی بھی اس لا کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے خدا کی حضوری میں نزدیکی میں بڑھ سکتے ہیں۔ آمین۔ تو جب کوئی آپ کی ریپوٹیشن کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو شاید وہ آپ کو فزیکلی ہرٹ کر کے خون نہیں آپ کی نکل رہا۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اسٹوری شیئر کروں گی کہ ایک دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے، تو اس کا جو پڑوسی ہوتا ہے وہ اس سے وداؤٹ اینی ریزن اسے جیلس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں فضول باتیں ادھر ادھر پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ اس کے کریکٹر میں نہیں تھی، تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہ غصے میں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا، یہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ تو اس کا دوست اس کو کہتا ہے تو کورٹ میں اس کے خلاف کیس کرتے، تو وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اور جب اس کو بلایا جاتا ہے اس آدمی کو جس نے اس طرح سے گوسپ کی ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ بولی ہوتی ہیں بری بری باتیں، تو وہ جج کے سامنے جب پیش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے کیوں اس کے خلاف کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ obviously ایسا تو کوئی لا ہی نہیں بنا جس کے اکارڈنگ مجھے سزا ملے، میں نے تو بس چھوٹی سی بات کی ہے۔ تو وہ جج اس کو کہتے ہیں کہ جب اچھا تم کل آنا، پھر تمہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے تو کہ اس کی کیا سزا ہے، لیکن اس سے پہلے تم ایک کام کرنا کہ کاغذ لینا اور اس پہ چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز بنا کے اس پہ جو کچھ تم نے اس کے خلاف بولا ہے اس کو لکھ کر راستے میں پھینکتے جانا۔ اور جب دوسرے دن وہ آیا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تم یہ کام کرو، وہ جو کاغذ تم نے پھینکے تھے وہ لے کر آؤ۔ تو وہ کہتے جج صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو وہ اڑ کے کہیں کے کہیں چلے گئے ہوں گے؟ تو کہتے obviously you have sinned against your neighbor، تم نے اپنے ہمسائے کے خلاف گناہ کیا ہے، اب وہ باتیں کہیں کی کہیں چلی گئی ہوں گی۔ تو اس بات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب تک ہمیں کسی بندے کے بارے میں پختہ ایویڈنس کا پتہ نہ، ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس بندے کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے ہم اس بندے سے بات کر لیں اور آپس میں بات کر کے اس بات کو سارٹ آؤٹ کر لیں۔ اور دیکھیں جب ہم کسی کی گوسپ کرتے ہیں، جب ہم کسی کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خداوند کے کلام میں 3 چیزیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، پرووربس کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب اچھے اچھے دوست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ خداوند ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور زبور 101 اس کے 5 میں لکھا ہے جو چھپ کر اپنے پڑوسی کی چگلی کھائے، خداوند کہتے ہیں خداوند اس کو ہلاک کریں گے۔ زبور 101 اس کی 5 آیت میں خداوند اس کو کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے، جو چھپ کر اپنے پڑوسی کی چگلی کھائے۔ سو دس از سچ اے وارننگ، یہ ایک وارننگ دی گئی ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ یعنی کہ جب کوئی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کر رہا ہے، وہ باتیں جو آپ میں نہیں وہ کر رہا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ وہ خداوند اس کو ہلاک کریں گے۔ تو آپ کو یہ بات کیسے ہینڈل کرنی ہے، وی ول کم ٹو دیٹ پوائنٹ آلسو۔ تو اس بات سے پہلے ہمیں کتنا ڈر کے رہنا چاہیے کہ خداوند کہتے ہیں کہ وہ خداوند اس انسان کو ہلاک کریں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اور اوبویسلی اسپیشلی بات تو سب سے زیادہ پرابلمٹک تب ہو جاتی ہے جب ہم کسی خداوند کے فضل سے بھرے ہوئے بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کل بہت الگ الگ چیزیں سوشل میڈیا پر دکھائی دیتی ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، کوئی بری چیزیں، کوئی سچی ہیں، اور کافی کچھ ہے کہ سم ٹائم ہمارے لیے یہ ڈیزائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن
پھر بھی ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح سے غلط بولیں، کیونکہ اگر ہم نے کسی فیک بندے کے بارے میں بات کی ہے تو اٹس اوکے، ہم نے اپنے اوپینین دی، لیکن اگر ہم نے کسی خداوند کے بندے کے بارے میں بات کی، خداوند کہتے ہیں کہ ساری کی ساری غلطیاں اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن جو پاک روح کے خلاف گناہ کیا جائے گا وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی اگر کوئی انسان خدا کے ساتھ موو کر رہا ہے، خدا کے فضل سے بھرا ہوا ہے، تو ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کے خلاف نہیں بات کی، ہم خدا کے خلاف بات کرتے ہیں اور خدا کے کاموں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں اگر کوئی میرے بندے کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ میری آنکھ کی پتلی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اگر ہماری کوئی آنکھ کو کوئی چھوئے تو ہمیں کتنا ہم کہیں گے کہ کیوں یہ کر رہے ہیں، تو خداوند اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اتنا خداوند اس کو سیریس لیتے ہیں کہ وہ اگر ہم کسی خداوند کے فضل سے بھرے ہوئے بندے کے خلاف بات کرتے تو ایسے جیسے ہم خداوند کی آنکھ کی پتلی کو چھوتے ہیں۔ ہمیں کتنا ڈر کر رہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہمیں کانپتے رہنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور متی رسول کے 12:36 میں لکھا ہے، خداوند فرماتے ہیں کہ ہر ایک نکمی بات، بری بات جو انسان اپنے منہ سے ججمنٹ کے دن ان کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے ورڈز کے ساتھ، گوسپ کے ساتھ، اپنے سلینڈرنگ ورڈز کے ساتھ کسی کے کریکٹر پر اٹیک کر رہے ہیں، کسی کی ریپوٹیشن کو خراب کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے کہ خداوند اس کا حساب لیں گے، کیونکہ جب ایک بار ہوا اڑتی، ایک بار جب پتے بکھرتے تو ان کو دوبارہ سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آمین۔ پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ جو لوگ دوسروں کی چگلی کھاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں، خداوند کا کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسے کرے تو ہمیں کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ آمین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے خداوند سے حکمت مانگنی ہے اور خداوند سے فضل مانگنا ہے، وزڈم اینڈ گریس، بیکاز جب خداوند کی وزڈم آتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے، ہمیں کیا سٹیپ لینا ہے، ہمارا اگلا کورس آف ایکشن کیا ہوگا۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں اس عقل کے ساتھ جو شاید ہم اپنی عقل میں نہیں سمجھ پاتے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، جب ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ہماری ریپوٹیشن کو خراب کر رہا ہے، ہمارے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خداوند سے فضل مانگنے کی ضرورت ہے، حکمت مانگنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وزڈم کیا کرتی ہے، ہمیں سمجھ دیتی ہے تاکہ ہم ان چیزوں میں سے چیزوں کو ہینڈل کر سکے اور کیسے ہینڈل کر سکے۔ خداوند کی وزڈم ہمیں یہ چیز بتاتی ہے، اور گریس کیا کرتی ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ سو دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس، گریس بھی مانگنی ہے اور فضل بھی وزڈم بھی مانگنی ہے۔ آمین۔ کیونکہ جب ہمارے ساتھ خداوند کا فضل ہوتا ہے تو مشکلوں میں سے بھی ہم باہر نکل آتے ہیں۔ اور دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، کئی بار لوگ آپے سے باہر اٹھ جاتے ہیں، اچھا میرے بارے میں یہ بولا، اب تو میں اس کو مزہ چکھا دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ لیکن ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمارے کام کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنی ریپوٹیشن خداوند کو کمٹ کر دینی ہے۔ یہ خداوند یہ ریپوٹیشن میری نہیں، یہ آپ کی ہے، یہ میرے خلاف بات نہیں کی گئی، خداوند میں تو آپ کی خدمت کرتی ہوں، میں تو آپ کے کلام پر چلتی ہوں، پھر بھی یہ میرے خلاف نہیں کی گئی بات، میں اپنی ریپوٹیشن کو آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں کیونکہ میں اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ سو وین یو کمٹ یور سیلف ٹو دا لارڈ، جب آپ سبمٹ کر دیں گے خداوند کے سامنے، تو میں آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں ود این ایکسپیرینس کہ ہماری لڑائیوں کو جب خداوند لڑتے ہیں تو جیت ہماری ہی ہوتی ہے۔ سو آپ اپنے آپ سے پہلے لڑائیوں کو لڑنے کی کوشش نہ کریں، اور خداوند ان کو اتنی بیوٹیفلی ان چیزوں کو سنبھالتے ہیں کہ خداوند ہماری سمجھ سے پرے کام کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے اوپر خدا کا جو مسا ہوتا ہے وہ ہمیں ان چیزوں میں سے نکلنا ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے، خداوند کا فضل، خداوند کی وزڈم۔ آمین۔ اور ایک بہت اچھی بات ہے، ایک وائس بندے نے یہ بات کی ہے، اسپرجن نام کا انسان تھا، اس نے یہ کہا کہ ایک جو ریپوٹیشن ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے جھوٹ بول کر یا گوسپ کر کے، تو وہ ایک ایسی بڑی مچھلی کی مانند ہوتی ہے جس کو پانی سے جب باہر نکالا جاتا ہے وہ اچھلتی ہے، کودتی ہے، تڑپتی ہے کچھ وقت کے لیے، اور کیونکہ وہ پانی سے باہر ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ مر جاتی ہے۔ سو آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو ہر وقت بول کر اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں، الٹیمیٹلی جب آپ وقت دیں گے اور خداوند کے ہاتھ میں ان چیزوں کو دیں گے تو سچائی سامنے آ ہی جائے گی۔ تو یہ دوسری بات ہے۔
تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے دس از ٹو مچ فار یو ٹو ٹیک، آپ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پانی سر سے اوپر گزر گیا ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو رہی ہے، تو آپ جا کر بات کرنا ہے، بہت پیار کے ساتھ آپ نے اس بات کو ہینڈل کرنا ہے، وتھ پولائٹنس کے ساتھ اس بندے سے جا کر ان پرسن بات کریں۔ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ تھرڈ پرسن سے بات کریں کہ میں فلاں بندے کو اپنی ناراضگی جتاتا ہوں یا اس سے میں بات کر دیتا، نہیں، آپ خود جائیں، آپ اس سے بات کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے اس بات کو پیار کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسری بات جو آپ کریں گے کہ آپ اگر اس بات کو پیار کے ساتھ کریں گے، لیکن اگر آپ طیش میں آ کر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بات خراب ہوگی۔ اور تیسری بات، آپ ان سے کچھ کویسچن پوچھیں، ہو سکتا ہے اس بندے کو آپ کی طرف سے کوئی چوٹ پہنچائی گئی ہو جس کی وجہ سے ان ریٹیلیشن اس نے ایسا کر دیا ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ کویسچن پوچھیں جو کہ ان جینٹلنس آپ اس سے پوچھیں گے تو ایم شیور کہ وہ آپ کا جواب دے گا۔ اور خدا کا کلام ایسا بتاتا ہے کہ جب ہم غصے کا جواب غصے سے دیتے تو بات بڑھتی ہے، اور جب پیار سے جواب دیتے تو بڑی سے بڑی لڑائیاں بھی شانت ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی بات جو آپ نے کرنی ہے موسٹ امپورٹنٹ، وہ یہ کہ جب آپ نے خدا سے گریس مانگ لی، وزڈم مانگ لی، اور سیکنڈ کام آپ نے کیا، آپ چپ رہ گئے اور آپ نے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا، تیسری بات اگر کنفرنٹ کرنے کی نوبت آئی تو آپ نے اس کو بڑے پیار کے ساتھ اس کا سامنا کیا اس چیز کا۔ تو چوتھی بات یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے بارے میں جانتے بھی ہیں، کلام کو سیکھتے ہیں، کافی سمے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کلام کیا کہتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت وہ کلام مائنڈ میں سے نکل جاتا ہے، یا وہ چوز کہ ابھی کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، پہلے میں اپنے سارٹ آؤٹ کر لوں اس چیز کو، تو پھر اس کے بعد میں کلام کو پڑھیں۔ لیکن بزرگ داؤد نبی کہتے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ سو جب اس میں ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے، فوراً ہمیں کلام کی طرف بھاگ کر جانا ہے کہ نہیں، کلام کیا کہتا ہے۔ سو پریچ ٹو یور سیلف، اپنے آپ کو کلام سنائیں۔ بہت بار ہم دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلام سنائیں۔ سو اسٹارٹ پریچنگ ٹو یور سیلف، اپنے آپ کو کلام سنانا شروع کر دیں۔ اگر ہم ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جب ہمیں کلام یاد نہ ہو تو ہم اپنی لڑائیاں آپ ہی لڑتے رہیں، اپنی مشکلوں میں آپ ہی پڑے رہیں، اور پھر ہم وہی رویہ اختیار کریں جو خدا کے فضل سے، اس کی حکمت کے بغیر ہو۔ لیکن جب ہم دعا کریں گے، اس سچویشن میں خداوند سے مدد مانگیں گے، زبور 120 میں نے اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا اور اس نے مجھے جواب دیا۔ اور جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے ضرور آتا ہے، کیونکہ فار ایگزامپل جب ہمارا بچہ، چھوٹا بچہ گھر کے کسی بھی کونے میں رو رہا ہو تو کسی اور کو آواز آئے نہ، لیکن ماں کو اس کی آواز لازماً آ جائے گی، وہ ماں کہیں بھی ہوگی تو وہ بھاگی بھاگی آئے گی اور بچے کو۔ اسی طرح جب ہم اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارتے ہیں، اپنی مشکل میں خداوند کو پکارتے ہیں، تو وہ آسمان پر اپنے بیٹے بیٹیوں سے واقف ہے۔ ہمارا کہ ایک ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی نے مجھے پکارا ہے، وہ ہمارے لیے مدد بھیج دیتا ہے۔ آمین۔ سو ہم نے اپنی لڑائیوں کو، اپنی مشکلات کو خود سارٹ آؤٹ نہیں کرنا، ہم نے اس ایسے حالات میں اپنے آپ کو کلام سنانا ہے اور خداوند سے مدد مانگنی ہے، اور ہم شور کہ جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند ہماری مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ سو میرا ایمان ہے کہ ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے جب ان مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا تو ہم کلام خدا کے ساتھ جب ان چیزوں میں سے ہو کر گزریں گے تو خداوند نے کہا ہے کہ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے کی قدرت رکھتے ہیں، اور خداوند بھی ان چیزوں پر فتح یاب ہوئے ہیں، انہوں نے غلبہ پایا، اور یقیناً وہ اپنے جو فالوور ہیں ان کو بھی ایسا کرنے کی طاقت دیں گے۔ سو خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔